صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ رسالہ قشیریہ سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ رسالہ قشیریہ علم تصوف میں معتبر رسالہ ہے اور اس کے مؤلف ہیں ابو القاسم عبدالکریم بن حوازن قشیری۔ اور تصوف اس کو کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اور صوفیاء کرام کیسے ہوتے ہیں، ان کے کیا احوال ہیں اور صوفیاء کرام کے اصطلاحات کیا ہوتے ہیں اور ان کے مقامات کیا ہوتے ہیں، اس مختصر رسالے میں انہوں نے بحث کی ہے۔ اور صوفیاء کرام کے احوال ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہم اپنا درس مختصر کرتے ہیں۔ اور صوفیاء کرام میں ابو الحسن سری بن مغلس سقطی، یہ بھی معروف صوفی ہیں۔ عام طور پر سری سقطی جو مشہور ہیں یہ وہی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ کے ماموں ہوتے ہیں اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور زہد و ورع میں یہ اپنے زمانے کے یکتا ہیں۔ علم توحید اور علوم معرفت میں ان کو خوب دستگاہ حاصل ہے۔ یہ تجارت کرتے تھے بازاروں میں، تو ایک مرتبہ بازار گئے اور تجارت کر رہے تھے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے ان کے پاس اور ان کے ساتھ ایک یتیم بچہ تھا۔ فقالا، تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اکسو ھذا الیتیمہ، اس یتیم کو کپڑے پہناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فکسوتہ، میں بچے کو کپڑے پہنا دیا۔ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت خوش ہو گئے کہ وہ بچے کو یتیم کپڑے دیے اور پہنائے اور دعا دیے ان کو۔ اب یہ سمجھنا ہے کیا دعا دیے۔ اب جو ہم سوچتے ہیں ایسے وقت پر، اور اگر ہم سے کہا جائے کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو اور ہم دعا کریں گے تو کیا ہم چاہتے ہیں، کیسی دعا کی طلب رہتی ہے ہماری، اب یہ قابل غور بات ہے۔ تو اب دعا دے رہے ہیں ان کو خوش ہو کر۔ تو دعا کیا دے رہے ہیں؟ بغض اللہ الیک الدنیا، اللہ دنیا کو تمہارے پاس مبغوض کر دے، ناپسند کر دے۔ یہ دنیا سے تم کو، تمہارے دل میں اللہ بغض ڈال دے۔ تو یہ دعا انہوں نے دی۔ وَأَرَاحَكَ مِمَّا أَنْتَ فِيهِ، اور جس کیفیت میں، جس حالت میں تم ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ تم کو چھٹکارا دے۔ تو حالت کیا تھی ان کی؟ کاروبار کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے اور پیسے کسب تھا، پیسے جمع کر رہے تھے، اس سے اللہ تم کو چھٹکارا دے دے، یہ دعا۔
تو اب یہ کہتے ہیں فقمت من الحانوتی، میں دکان سے فوراً اٹھ گیا، ان کی دعا اسی وقت مقبول ہو گئی، میں دکان سے اٹھ گیا، ولیس شیء ابغض الی من الدنیا، اب مجھے دنیا سے بڑھ کر کوئی چیز مقبوض نہیں تھی، دنیا چھوڑ دیا اور پھر میں تقرب اللہ کے راستے میں چل پڑا۔ تو اب کہتے ہیں کہ وَكُلُّ مَا أَنَا فِيهِ مِن بَرَكَاتِ مَعْرُوفٍ، اب جو بھی اللہ کی نعمتیں مجھ پر ہیں، کیا نعمتیں ہیں کہ اللہ کے بزرگ بندوں میں، اولیاء کرام میں، صوفیاء کرام میں ان کو بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا، یہ جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا من برکات معروف، معروف ہے کرفی کی برکتیں ہیں، یہ انہوں نے جو دعا دی مجھے اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور یہ سرفرازی ہو گئی مجھے۔ تو جنید کو فرماتے ہوئے سنا ہوں میں، ابو عمر انماتی کہتے ہیں کہ میں سری سقطی سے بڑھ کر کسی کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، 98 سال گزر گئے لیکن میں ان کو لیٹے ہوئے نہیں دیکھا سوائے مرض الموت کے۔ تو ایسے عبادت گزار تھے۔ سری سقطی سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تصوف نام ہے 3 معنی کا، 3 چیزیں جن میں پائی جاتی ہیں اس میں تصوف پایا جاتا ہے، وہ صوفی ہے۔ تصوف اسم لثلاث معان، نمبر 1 کہتے ہیں الاول وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، پہلی چیز یہ ہے کہ معرفت کا نور ورع پرہیزگاری کے نور کو نہ بجھائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، سننے میں بولنے میں تو کچھ اس کی زیادہ گہرائی نہیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس میں اتنی گہرائی ہے کہ معرفت کا نور ورع کے نور کو نہ بجھائے، کہ کیا کہہ رہے ہیں لا یطفئ نور معرفته نور ورعه، یعنی جتنی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اتنا اور پرہیزگاری، عبادت، اطاعت میں اضافہ ہوتے جائے گا۔ تو یہ ہے تصوف، اس کو صوفیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے ایک تصوف کا جو اگر کچھ ذہنی طور پر کوئی نقشہ ہے تو اس میں اور اس میں آپ اس میں دیجیے، غور کیجیے کہ تصوف کس کو کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں 3 چیزوں کا نام ہے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ معرفت کا نور، پرہیزگاری کے نور کو بجھانا نہیں، کم نہیں کرنا۔ پرہیزگاری پڑھے تو اللہ رسول کے احکام کی پابندی نا، اس میں ترقی ہوتے رہنا چاہیے۔ صوفی کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی نہیں کرتا، جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اس کی پرہیزگاری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک بات ہوئی، دوسری بات بھی اہم ہے، یہ معاشرے کے لیے بہت اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں وَلَا يَتَكَلَّمُ بِبَاطِنٍ فِي عِلْمٍ يَنْقُضُهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، یہ بھی بہت اہم ہے کہ علم میں کوئی ایسی باطنی بات نہ کرے کہ کتاب و سنت کا ظاہر اس کے خلاف ہو۔ قرآن شریف کے ظاہر کے خلاف نہیں ہونا کوئی بات، اور سنت کے ظاہر کے خلاف کوئی بات نہیں ہونا۔ تو یہ تصوف کی دوسری بات ہے، یہ 2 باتیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب اس کا یہ نکلا کہ صوفی کبھی بھی ظاہر کتاب و سنت کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے۔ لا یتکلم
بباطن فی علم ينقضه علیہ ظاہر الکتاب والسنہ او السنہ، ظاہر کتاب یا ظاہر سنت کے خلاف اس کو توڑنے والی کوئی باطنی بات کسی بھی علم کے بارے میں نہیں بولے گا۔ تیسری بات ہے، یہ ایک سے بڑھ کر ایک اہم ہے، وَلَا تَحْمِلُهُ الْكَرَامَاتُ عَلَى حَتِّ أَسْتَارِ مَحَارِمِ اللَّهِ، یہ بھی نہایت اہم ہے۔ وَلَا تَحْمِلُهُ، اور اس کو آمادہ نہ کرے، باعث نہ بنے، الکرامات، کرامتیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے پردے کو چاک کرنے کے، یعنی اللہ کے محارم جو ہیں، قابل احترام حرمت کی جو چیزیں ہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں سب حرمت کے ہیں، قابل احترام، شریعت کے احکام کے خلاف کوئی کرامت ایسی اس سے نہیں ہونا چاہیے جو شریعت کے احکام کے خلاف ہوتی ہے۔ شریعت کے احکام کے خلاف، محارم کے خلاف، محارم کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ محارم ہر وہ چیز ہے جو قابل احترام ہے، قابل احترام شاید علوم شریعت کے احکام ہیں قابل احترام، اور قابل احترام انسانوں کے احوال ہیں۔ ایسی کرامت ایسی نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے کسی شخص کی حرمت، اس کے احترام کا پردہ چاک ہو۔ کوئی آدمی ایسی کرامت بتاتے ہیں کہ ذلیل ہو رہا ہے، کسی کی ذلت ہو رہی ہے، کسی کی رسوائی ہو گئی، کسی کا عیب ظاہر ہو گیا کرامت کے ذریعے سے، صوفی ایسی کرامت نہیں بتاتے۔ تو یہ کتنی اہم باتیں ہیں کہ 3 باتیں یہ ہیں تصوف۔ التصوف اسم لثلاث معانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احوال ہیں بزرگوں کے، دیکھیے ایک سنیے ایک بات، وَيُحْكَى عَنِ السَّدِّيِّ، یہ سری سختی کے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، یہ ان کے سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہو قالا، انہوں نے یہ فرمایا کہ منذ 30 سنتاً انا فی الاستغفار من قولی الحمد للہ مرتاً۔ عجیب بات معلوم ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ منذ 30 سال سے انا فی الاستغفار، میں استغفار کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ من قولی الحمد للہ مرتاً، ایک مرتبہ الحمدللہ بولا تھا میں، اس کی وجہ سے میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں، اللہ معاف کر دیں۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے، تو اس کی خود وضاحت کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا بات ہے؟ الحمدللہ تو شکر گزاری ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ تو بولنا ہی چاہیے آدمی کو، اس کا حکم ہے، اس پر استغفار۔ تو استغفار تو کوئی خلاف شریعت کام پر ہوتا ہے، تو یہ کیوں استغفار کرتے ہیں آپ؟ قیلا، تو کئی بدالی کا فقالا، تو جواب دیا یہ لکھے جواب، وقع ببغداد حریق، بغداد میں ایک مرتبہ آگ لگی۔ آگ لگی تو کیا ہوا؟ فاستقبلنی رجل، ایک صاحب میرے پاس آئے، فقال لی، اور مجھ سے انہوں نے کہا، نجا حانوتک، آپ کی دکان محفوظ ہے۔ یا کہ آگ لگ گئی، سب آپ کی دکان محفوظ ہے۔ ان کی دکان تھی تاجر، ابھی آپ سنیں تاجر تھے، تو اس نے یہ کہا فقلت الحمدللہ، تو میں الحمدللہ کہا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ منذ 30 سنتاً،
30 سال سے انا نادم علی ما قلت، جو میں نے الحمدللہ کہا اس صورتحال پر، اس پر میں نادم ہوں 30 سال سے۔ حیث اردت، کیوں نادم ہے صاحب؟ اس لیے کہ اردت، حیث اردت، میں چاہا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، خیراً، بھلائی، مما حصل للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جو نقصان ہوا، اس میں مسلمانوں کے لیے نقصان ہوا، اس میں میں اپنی بھلائی چاہا ہوں۔ تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، یہی صوفیاء کرام ہوتے ہیں، اولیاء کرام یہی ہوتے ہیں، انہی کو اولیاء بولتے ہیں، یہ انہی سے دنیا قائم بس۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا حوصلے کی بات بولنا، حوصلے کی باتیں کرنا، حوصلہ دکھانا، یہ سب آسان، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آگ لگی، سب کی دکانیں جلی، میری دکان اچھی رہی تو میں اس پر الحمدللہ بولا۔ تو یہ میں اس پر نادم کیوں ہو رہا ہوں کہ لوگوں کو نقصان ہوا اور میرا اپنا فائدہ اس کے اندر ہو رہا ہے، تو خوش ہو رہا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے ان کے نقصان پر اظہار افسوس کرنا چاہیے تھا کہ ان کا نقصان میرا نقصان ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اسی پر ختم کرتے ہیں ہم، کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے بالکل، کہ تمام انسان دنیا میں جتنے رہتے اور بستے ہیں، یہ سارے انسان یہ ایک جسم کی طرح سے ہیں بس۔ بنی آدم اعضاء، ایک دیگر سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں حدیث شریف میں کہ تمام انسان ایک جسم کی طرح سے ہیں۔ ایک جسم کی طرح میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جسم ایک ہوتا ہے تو ناخن میں تکلیف ہوتی ہے تو سر بھی محسوس کرتا ہے، اس کو پیر بھی محسوس کرتا ہے، پیٹ بھی محسوس کرتا ہے، جسم کا ہر حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہی ہے پورے انسانوں کا معاملہ۔ کسی بھی دنیا میں کہیں بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف مجھے بھی پہنچتی ہے، اس تکلیف کا احساس مجھے بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اس کو ہو رہا ہے یا وہاں کے آدمی کو ہو رہا ہے۔ یہ تصوف ہے، یہی صوفیاء کرام ہے۔ اب یہ حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کیفیت تھی، تو اس لیے وہ کیا کیے، 30 سال ہو گئے اس پر۔ ایک مرتبہ الحمدللہ بولا میں، جبکہ تمام لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا، صرف میرا اپنا فائدے کو دیکھ کر میں الحمدللہ کہا، تو میں استغفار کر رہا ہوں، نادم ہوں۔ اب یہ اس پر ہم ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی کتنے بڑے بزرگ آدمی تھے، ان کی یہ کیفیت، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سمعت، کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو بکر حلبی کو کہتے ہوئے کہ سعدی سقطی فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ انا انظرو فی انفی فی اليوم کذا و کذا مرتن، میں روزانہ اپنی ناک کو اتنی مرتبہ دیکھتا ہوں، ناک کو دیکھتا ہوں میں۔ کیوں دیکھتا ہوں؟ مخافۃ ان یکون قد اسودا، اس اندیشے سے کہیں کالی تو نہیں ہوئی ناک۔ کیسا کالی؟ خوفا من اللہ، کہ ڈرتے ہوئے اللہ سے، ان یسود صورتی، کہ میری صورت کو اللہ کالی نہ کر دے، لما اتعاطاہ، میرے جو کام حرکتیں ہیں، میری ان حرکتوں کی وجہ سے کہیں کالا نہ ہو جائے صورت، وہ دیکھ لیتے رہتا ہوں۔ یہ ایک بات نہایت ہم سب کے فائدے کے لیے بتا رہے ہوں کہ ایک بات یہ بتا رہے ہیں، دیکھیے اس کو بھی سنیے۔ تو یہ جعفر بن نصیر کہتے ہیں کہ سمعت الجنید یقول، سمعت السری یقول، میں سنا ہوں سری سقطی کو فرماتے ہوئے، اعرف طریقا مختصرا قصدا الی الجنت، میں جانتا ہوں ایک ایسا راستہ جو نہایت مختصر ہے اور جنت کو لے جاتا ہوں، جلدی جنت کو جانا ہے، نہایت مختصر راستہ ہے، میں جانتا ہوں راستہ۔ فقلت له ما ہوا، کیا کون سا راستہ ہے؟ فقال، کتنی مختصر بات تھی بولنے کو، اب دیکھو اس کا کیا، یہ کسی بس کی بات نہیں ہے۔ مختصر راستہ کیا کریں؟ فقال لا تسأل عن احد شيئا، کسی سے کچھ مانگنا نہیں، ولا تأخذ من احد شيئا،
کسی سے کوئی چیز لو مت. ولا یکن معک شیء تعطی منہ احدا، تم کوئی چیز اپنے ساتھ رکھو مت جو کسی کو دینے کی ہو. یعنی کوئی چیز بھی ہے بس ختم 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 ختم. نہ دنیا کسی سے مانگو، نہ دنیا کسی سے لو، نہ دنیا کو اپنے ساتھ رکھو. کتنا مختصر ہے. ایک اور بات کہہ رہے ہیں، یہ آخری ہیں چند باتیں. تو کہتے ہیں اشتہی، وہ کہتے ہیں اشتہی ان اموتا ببلد غیر بغداد، میری خواہش ہے کہ میری موت بغداد کے سوا کسی اور شہر میں ہو. کیونکہ یہ بغداد میں رہتے تھے تو اپنے شہر میں میری موت نہیں، کسی اور شہر میں ہو جانا. کیوں؟ لوگ پوچھے فقیل له لماذا ذلك، فقال مجھے اندیشہ، انہوں نے کہا کہ اخاف، مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ یقبلنی قبری، میری قبر مجھے قبول نہیں کرے گی تو کیا ہو جاؤں گا پھر؟ فافتضح، رسوا ہو جاؤں گا میرے اپنے ملک میں، میرے اپنے لوگوں میں رسوائی ہو جائے گی. یہ خوف کی کیفیت ان کی تھی. اللہم یہ ایک بڑی بات ہے. اب یہ بات تو نہایت ہی اونچے درجے کی بات ہے. تو میں نے سیدھی سقطی کو فرماتے ہوئے سنا، اللہم مہما عذبتنی بشیء فلا تعذبنی بذل الحجاب، کہ اے اللہ جب بھی تو مجھے کسی چیز کا عذاب دینا چاہتا ہے تو فلا تعذبنی، تو حجاب کی ذلت کا عذاب مت دے مجھے. حجاب کی ذلت کا عذاب مت دے. حجاب پردہ، کس سے پردہ؟ اللہ سے، اللہ کی جناب سے پردہ، اللہ کے دربار سے پردے کی سزا مت دینا. یہ برداشت نہیں میرے لیے. یہ سب سے بڑی سزا ہے. کچھ بھی سزا دے دو لیکن تیرے دربار سے مجھے پردے میں مت کر. اب اس کے بہت سے معنی یہاں لکھ رہے ہیں. ایک معنی میں چھوٹے سے بتا دیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہے کہ فقال فقلت له سمعت الجنید، جنید کو سنا میں فرماتے ہوئے. یہ جنید کون ہے؟ شروع میں بول دیا تھا نا آپ کے ذہن میں جنید؟ ہاں بولے تھے نا. خال الجنید نہیں، انہوں ماموں ہیں جنید کے ماموں، خال الجنیدی جنید بغدادی کے ماموں ہوتے ہیں. تو جنید کیا ہوا پھر؟ جنید کیا ہوئی؟ بھانجے. تو وہ بھانجے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دخلت یومن، میں ایک مرتبہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور وہ رو رہے تھے. میں کہا کہ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فقال، انہوں نے کہا کہ جاءتنی البارحۃ الصبیۃ، کل رات میرے پاس بچی آئی، ان کی بچی آئی اور کہیں یا ابتی، اے ابا آج کی رات تو بڑی گرمی کی ہے اور یہ مشکیزہ ہے، میں اس کو یہاں لٹکا کے جا رہی ہوں. رات میں پانی پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کو یہاں لگا کے جا رہی ہوں آپ کے پاس. ثم انی حملتنی عینایا فنمت، پھر آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا. تب میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، فرأیت جاریتان، ایک لڑکی دیکھا میں جو نہایت خوبصورت تھی اور آسمان سے اتری. تو میں کہا کہ لمن انتی، تو کس کی ہے؟ فقالت، تو اس لڑکی نے کہا لمن لا یشرب الماء المبرد فی الکیزان، جو ٹھنڈے پانی نہیں پیتے، میں ان کے لیے ان کی ہوں. تو فتناولت، اسی وقت میں وہ سرائی لے لیا، وہ مشکیزہ سرائی تھی، مشکی کوز ہے نا، سرائی تھی. تو فضربت به الارض، زمین پر مارا، فکسرتہ، اس کو توڑ دیا. جنید نے کہا کہ فرأیت الخزف، جنید ان کے کیا بھانجے،
وہ کہتے ہیں میں دیکھا کہ ٹھیکریاں اس کی، اور لیکن انہوں نے نہ اس کو اٹھایا اور نہ چھوا نہ ہاتھ لگایا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے مٹی میں وہ ٹھیکریاں دب گئیں اور چھپ گئیں، تو وہ پانی اس کے بعد ٹھنڈا پانی انہوں نے نہیں پیا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو صوفیاء کرام کے جو اصطلاحات ہیں اس میں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں رہا ہے اور اس کو آئندہ پہ رکھتے ہیں، لیکن پہلا جو سب سے پہلا ہے وہ ہے وقت۔ وقت کس کو کہتے ہیں، اس کا خلاصہ آپ سن لیجیے اور تفصیل کے بعد بڑی وقت کس کو کہتے ہیں۔ تو وقت ہے انسان جس کیفیت میں ہوتا ہے اس کا نام ہے وقت۔ اگر انسان خوشی کی حالت میں ہے تو خوشی اس کا وقت ہے، اور انسان تمنگری کی حالت میں، وہ جس حالت میں انسان ہوتا ہے وہی اس کا وقت کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے، اور بہت باتیں وقت کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو اسی سے ہم بولتے ہیں نا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، میری اوقات نہیں ہے بھائی، یہ بولتے ہیں، یعنی کیفیات، تمہاری کیفیت، تمہاری اور میں تو یہ کیفیت کے جس کیفیت میں بھی انسان ہوتا ہے وہ کیفیت اس کا وقت کہلاتی ہے، اس کا خلاصہ ہے یہ، اور تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہم سنیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔